اسی طرح شہر نیشا پور کو اس میں صحابہ بھی مدفون ہیں۔ شہر نیشا پور کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ اس میں چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مدفون ہیں۔ ایک حدیث ہے، وہ ذکر کرتا ہوں۔ ان عبداللہ بن بریدہ نبی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما من احد من اصحابی یموت بارض الا بعث قائدا ونورا لهم یوم القیامہ، رواہ الترمذی۔ باب فی من سب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا صحابی جس زمین میں فوت ہوگا وہ قیامت کے روز ان کے لیے قائد و نور ہوگا۔ اور نیشا پور میں مدفون صحابہ کرام کے نام ذکر کرتا ہوں۔ عامر بن سلیم الاسلمی رضی اللہ عنہ، عنان بن حبیب، حمام بن زید بن وابصہ رضی اللہ عنہم۔ اسی طرح امام حاکم رحمہ اللہ لکھتے ہیں، وابو بردۃ الاسلمی والحکم بن عمرو الغفاری وعبداللہ بن حازم الاسلمی۔ مختصر تاریخ نیشا پور معرفت علوم الحدیث میں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بھی تقریباً 2 سال تک نیشا پور میں مقیم رہے۔ وَأَقَامَ أَنَسٌ رضی اللہ عنہ بِنِیسابور سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ۔ المغنی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 238۔ امام مسلم رحمہ اللہ کے شہر نیشا پور کے متعلق بہت سی تصانیف بھی لکھی گئی ہیں، جن میں کچھ کا ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ۔ امام عبداللہ حاکم رحمہ اللہ نے اس شہر کی تمام خصوصیات کے متعلق بہت بڑی تاریخ 8 جلدوں میں لکھی ہے۔ وقد جمع الحاکم ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ الحافظ البیع تاریخ علمائها فی 8 مجلدات ضخمۃ۔ اللباب فی تہذیب الانساب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 341۔ اس تاریخ کے متعلق علامہ تاج الدین سبکی رحمہ اللہ اس تاریخ کے متعلق رقم دراز ہیں۔ نیسابور وقد عمل لها الحافظ ابو عبداللہ الحاکم تاریخا تخصص له جہابذۃ الحافظ وهو عندی سید التاریخ۔ طبقات الشافعیہ الکبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 173۔ اسی طرح مختصر تاریخ نیشا پور میں اس کی تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نیشا پور میں مدارس کا قیام۔ نیشا پور میں طالبان حدیث نبوی کے لیے کثیر تعداد میں مستقل مدارس موجود تھے۔ سب سے بڑا مرکز خان مہمش تھا، جہاں بڑے بڑے محدثین کرام رحمہ اللہ اور امام مسلم اور ابو علی قیانی رحمہ اللہ وغیرہ ہم درس حدیث دیا کرتے تھے۔ امام حاکم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سمیعت ابی یقول رأیت مسلم بن الحجاج یحدث فی خان مہمش، سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 570۔ لیکن جب احمد الخاجستانی الحنفی مقتول 268 ہجری میں جب اس نے انتہائی ظلم و ستم کے ساتھ اور قتل و غارت کے بعد نیشا پور پر تسلط کر لیا اور ابو زکریا محمد بن یحییٰ بن محمد بن یحییٰ زوہلی کو شوال 267 ہجری میں قتل کر دیا، تو اس نے زبردستی حکم بھیج کر اس مرکز حدیث کو بند کر دیا اور کسی کو ہمت نہ ہوئی کہ وہ دوات کاپی لے کر چل سکے۔ تذکرۃ الحفاظ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 617۔ پھر دوبارہ اسی مرکز کی بنیاد ابو عثمان سعید بن اسماعیل بن سعید بن منصور النیسابوری رحمہ اللہ نے رکھی، اور ابن خزیمہ رحمہ اللہ کی کوششوں سے 273 میں دوبارہ اس مرکز حدیث کو جاری کیا گیا۔ ابو زکریا یحییٰ بن محمد بن یحییٰ زوہلی رحمہ اللہ کے قتل کے بعد احمد خاجستانی نے مجلس حدیث میں حاضر ہونا منع کر دیا۔ کوئی شخص بھی دوات وغیرہ اٹھانے کی جسارت نہیں کر سکتا تھا، تاکہ سری بن خزیمہ رحمہ اللہ کی آمد پر ابو عثمان حیری رحمہ اللہ نے اپنی مسجد میں محدثین کرام رحمہ اللہ کو جمع کیا اور اپنے ہاتھ میں دوات تھام کر آگے بڑھے اور خان مخمش میں پہنچ گئے۔ سری بن خزیمہ رحمہ اللہ کو املا کے لیے نکال کر مستملی بٹھا دیا۔ اس مجلس میں 1000 سے زیادہ دوات تھیں، یعنی لکھنے والے تھے۔ جب وہ درس حدیث سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے ابو عثمان حیری کا مسرت سے سر چوما اور دراہیم اور شیریں نچاور کی۔ اسی طرح دوسرا مدرسہ نیشا پور میں بنانے والے ابو بکر احمد بن اسحاق بن ایوب السبعی
رحمہ اللہ المتوفہ 342 ہجری نے دارالسنہ کے نام سے مدرسہ جاری کیا۔ مدرسے کے تمام امور و اوقاف تولیت امام حاکم رحمہ اللہ کے سپرد کیے گئے۔ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 170۔ امام حاکم رحمہ اللہ اس مدرسے میں مستقل تعلیم کے علاوہ کبھی خصوصی مجلس حدیث کا اہتمام کیا کرتے۔ چنانچہ فرماتے ہیں عقدت له ابو الحسن محمد بن علی بن سہل بن مصلح الماسرجسی المتوفى 374 ہجری مجلس الاملاء فی دار السنہ وفیات الاعلان جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 202۔ اسی طرح تیسرا مدرسہ ابو بکر محمد بن المول بن حسین بن عیسیٰ بن ماسر النیسابوری المتوفى 350 ہجری نے محدثین کے لیے دارالعلوم بنا کر ان کے لیے وظائف مقرر کی۔ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 24۔ اسی طرح چوتھا مدرسہ ابو سعد عبد الملک بن ابی عثمان محمد بن ابراہیم النیسابوری المتوفى 407 ہجری نے مدرسہ اور مستشفیٰ بنا کر مال اور کتابوں کو وقف کر دیا۔ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 257۔ پھر اس کے بعد 5ویں نمبر پر مدرسہ نظامیہ بنایا گیا، جن کے بنانے والے وزیر ابو علی الحسن بن علی بن اسحاق بن العباس الملقب نظام الملک کے قوام الدین الطوسی 486 ہجری نے اپنی ولایت کے مختلف مقامات میں بہت سے مدارس اور مساجد وغیرہ بنائے۔ وفیات الاعیان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 167۔ امام الحرمین ابو المعالی عبد الملک بن الشیخ ابی محمد عبداللہ بن ابی یعقوب یوسف بن عبداللہ بن یوسف محمد بن حوی الجوینی المتوفى 478 ہجری کے لیے شہر نیشاپور میں مدرسہ نظامیہ قائم کر دیے۔ اسی طرح نیشاپور میں مسجد عقیل میں بہت بڑا مدرسہ تھا، جہاں امام ابو اسحاق ابراہیم بن محمد بن ابراہیم بن مہران الصفرانی المتوفى 10 محرم 458 ہجری درس دیا کرتے تھے۔ وفیات الاعلان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 28۔ یعنی امام ابو اسحاق اصفہانی رحمہ اللہ سے علم فقہ حاصل کرنے کے لیے لوگ بہت دور دور سے آتے اور مسجد عقیل میں ان کے پاس بیٹھ کر املاء کے لیے کرتے اور بڑے بڑے ائمہ نے ان کے پاس آ کر پڑھا۔ اسی طرح پھر نیشاپور میں مدرسہ ناصحیہ بنایا گیا، اس کے بنانے والے ابو عبداللہ محمد بن الفضل بن احمد بن محمد بن احمد بن ابی العباس الصاعدی الفراوی النیسابوری المتوفى 530 ہجری یہاں درس دیا کرتے تھے۔ وفیات الاعیان جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 291۔ امام مسلم رحمہ اللہ کے عہد میں حکمران امام مسلم رحمہ اللہ کے عہد میں حکمران رہنے والے 9 افراد تھے، جن میں سے پہلے ابو جعفر عبداللہ المامون بن رشید 198 ہجری، نمبر 2 پہ ابو اسحاق محمد المعتصم باللہ بن رشید 218 ہجری، نمبر 3 میں ابو جعفر ہارون الواسط باللہ بن معتصم 227 ہجری، نمبر 4 پہ ابو الفضل جعفر المتوکل بن معتصم 232 ہجری، نمبر 5 پہ ابو جعفر محمد المنتصر باللہ المتوکل 247 ہجری، نمبر 6 پہ ابو العباس احمد المستعین باللہ بن محمد المعتصم 248 ہجری، نمبر 7 پہ ابو عبداللہ محمد المعتصم باللہ بن متوکل 252 ہجری، نمبر 8 پہ ابو اسحاق محمد المہتدی باللہ بن واسط 255 ہجری، نمبر 9 پہ ابو العباس احمد المعتمد بن المتوکل 256 ہجری۔ امام مسلم رحمہ اللہ کا عہد امام مسلم رحمہ اللہ کی پیدائش 3 صدی ہجری کے اوائل میں ہوئی۔ یہ وہ زمانہ مبارک دور تھا جس کو ہم اسلام کا العصر الذہبی سنہری دور کہہ سکتے ہیں۔ علم حدیث ایک مستقل فن کی حیثیت اختیار کر چکا تھا اور اس کے معاون علوم اور اصول، تصحیح و تضعیف اور دیگر قواعد و ضوابط منضبط ہو کر مدون ہو رہے تھے۔ محدثین اعظام نے وہ قوانین، وہ مقاصد بنائے جن سے ثقات، رجال اور ضعاف کی معرفت آسان ہو گئی اور واعظین اور کاظمین کا پول کھول کر رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وراثت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی یہ امانت
تابعین اور ائمہ اعظام رحمہ اللہ کے سینوں سے نکل کر صحف اور قراطیس کی زینت بن رہی تھی۔ صحیح اور غیر صحیح حدیث میں فرق اور امتیاز کیا جا رہا تھا، اور ایسی حدیثوں کو جو ہر لحاظ سے صحیح اور معتبر اور قابل حجت ہو کتابوں میں مدون کیا جا رہا تھا۔ ہزاروں بڑے بڑے مجتہد، محدث، امام، علماء، فقہا پیدا ہو چکے تھے۔ طالبان حدیث اور علم نبوی کی کثیر تعداد، علم نبوی کی حدیث کے تشنگان شہر شہر، قریہ قریہ میں موجود تھے۔ گھر گھر میں علم حدیث کا چرچرہ اور غلغلہ بلند تھا۔ تمام مسلمانوں کے دل میں علم حدیث حاصل کرنے کا ولولہ اور طلب تھی۔ شغف اور شوق ہمیشہ دامنگیر رہتا تھا۔ عوام کے علاوہ خواص، کبراء، امراء بھی اسی رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ اسی لیے محمد بن سلام الجہمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بادشاہ منصور سے کہا گیا کہ دنیاوی لذتوں اور خواہشوں میں کوئی ایسی خواہش باقی ہے جس کو تم حاصل نہ کر سکے ہو اور اس سے لطف اندوز نہ ہو سکے ہو؟ اس نے کہا، ایک خواہش اور آرزو باقی رہ گئی، وہ یہ ہے کہ ایک چبوترے پر بیٹھوں اور میرے ارد گرد طالبان حدیث کا جم غفیر ہو۔ مستملی کہے، آپ نے کس کا ذکر کیا؟ اللہ آپ پر رحم کرے۔ اگلے دن مجلس نشین اور وزراء کے بیٹے دواتیں اور کاغذات لے کر ان کے پاس پہنچ گئے۔ منصور نے کہا، تم وہ لوگ ہو، اس کے لائق تو وہ لوگ ہیں جن کے کپڑے میلے ہوں، جستجو علم کے لیے سفروں کی وجہ سے، پاؤں پھٹے ہوں، وقت اور فلوس نہ ہونے کی وجہ سے، بال لمبے، علم کی تلاش میں آفاق و اطراف کا سفر کرنے والے اور حدیث کا نقل بیان کرنے والے۔ مامون نے بھی اسی قسم کی آرزو کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا، انما المجلس لاصحاب الخلقان والمحابر، سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 275۔ اسی کے ساتھ ساتھ امام موصوف رحمہ اللہ کا زمانہ نہایت پرآشوب اور فتن اور محن کا زمانہ تھا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ اس بات پر اتفاق ہے، تبع تابعین کا دور 220 ہجری پر ختم ہو گیا اور اس وقت سے نہایت تیزی کے ساتھ بدعات کا ظہور شروع ہو گیا۔ معتزلہ نے اپنی زبانوں کو چھوٹ دے دی اور فلسفہ نے سر اٹھایا اور اہل علم کو آزمائشوں میں ڈالا گیا تاکہ وہ خلق قرآن کے اقرار کریں، اور حالات سخت متغیر ہو گئے اور یہ معاملہ اب تک روز بروز زوال پذیر ہے۔ تذکرۃ الحفاظ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 627۔ امام مسلم رحمہ اللہ کا شوق علم۔ ابن العلا رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ آدمی کو علم کب تک حاصل کرنا چاہیے؟ مثالی دماغ نے جواب دیا کہ ما دامت الحیات، یعنی جب تک زندگی وفا کرے۔ علماء سلف اور نبینا علماء صفحہ نمبر 48۔ سئل سہل بن عبداللہ بن یونس متى یکتب الرجل الحدیث قال حتى يموت ويصب باقی حبرہ فی قبرہ، سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 330۔ علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ آخری عمر میں ایک دفعہ شہر واسط میں نظر بند تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب چاڑے دانگے عالم میں ان کی امامت اور جلالت اور خطابت اور فصاحت کا لوہا مانا جا چکا تھا اور کتب کثیر کے مصنف ہونے کی حیثیت شہرا آفاق تھے۔ ان کے متعلق علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ 330 کتابوں کے مصنف تھے، اور بعض کا خیال ہے کہ 2000 کے، اور علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے یہ بھی لکھا سیر اعلام النبلاء میں ابن الجوزی رحمہ اللہ کے متعلق کہ اگر اللہ ان کو دوبارہ زندگی دے دیتا تو یہ اپنی لکھی ہوئی کتابوں کو ہی دوبارہ نہ پڑھ پاتے، لیکن بہت وسیع المطالعہ آدمی تھے۔ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک مسئلے کے لیے 20,000 کتابیں پڑھیں، اور ہمارے آج کل طالب علموں کو بھی یہ ذہن بنانا چاہیے، ایک مسئلے کے لیے زیادہ سے زیادہ کتب بینی کریں، زیادہ سے زیادہ کتابوں کا مطالعہ کریں۔ اسی طرح علامہ ابن باقلانی شہر واسط میں موجود تھے۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے علامہ باقلانی رحمہ اللہ سے پڑھنا شروع کر دیا۔ ان کے بیٹے یوسف بھی باپ کے ہمدرد تھے۔ اس وقت علامہ جوزی رحمہ اللہ کی عمر 80 برس تھی اور 597 ہجری میں آپ نے وفات پائی۔ تذکرۃ الحفاظ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1346۔ امام مسلم رحمہ اللہ کے استاد حافظ الحدیث حجاج بن یوسف ثقفی بغدادی المتوفیٰ 249 ہجری
جب محدث شبانہ بن سوار رحمہ اللہ کے پاس علم حدیث حاصل کرنے کے لیے جانے لگے تو والدہ ماجدہ نے 100 کلچے پکا کر دیے، جن کو وہ برتن میں رکھ کر ساتھ لے گئے۔ روٹیاں ماں نے پکا دیں اور ہونہار طالب علم نے سالن خود تلاش کر لیا، جو آج بھی ہمارے لیے عبرت کا سامان مہیا کرتا ہے۔ وہ سالن تھا دریائے دجلہ کا پانی۔ فرماتے ہیں کہ میں روزانہ ایک روٹی دجلہ کے پانی میں بھگو کر کھا لیتا اور استاد سے پڑھتا رہتا۔ جب روٹیاں ختم ہو گئیں تو میں نے استاد کے در فیض بخش کو چھوڑ کر چلا گیا۔ شذرات الذہب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 167۔ جمعت لی امی مئۃ رغیف فجعلتها فی جراب وانحرت الی شبابۃ فقمت فأقمت 100 یوم ببابہ اجیء بالرغیف فأغمسه فی دجلۃ وآکلہ فلما نفضت خرجت۔ تذکرۃ الحفاظ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 550۔ ابو الفضل بن بینام ادیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ الاسلام الحسن بن احمد الحسن الحمدانی المتوفیٰ 549 ہجری کو بغداد کی کسی مسجد میں دیکھا۔ وہ رات کو مسجد کے چراغ میں روشنی میں جو بلندی پر تھا کھڑے کھڑے لکھ رہے تھے۔ تنگ دستی، کیونکہ اگر تیل خریدنے کی طاقت ہوتی تو اتنی تکلیف کیوں برداشت کرتے، اور ذوق شوق اور مطالعے کا آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی سختی کے باوجود بھی وہ مطالعہ کرتے رہے۔ تذکرۃ الحفاظ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1325۔ امام ابو اسحاق ابراہیم بن اسحاق الحربی رحمہ اللہ المتوفیٰ 285 ہجری کے بارے میں امام صالح رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ما فقدت ابراہیم الحربیہ من مجلس لغۃ ولا نحو من 50 سنہ، یعنی ابراہیم بن اسحاق حربی کو 50 سال سے کسی لغت اور علم نحو کی مجلس میں غائب نہ پایا۔ تذکرۃ الحفاظ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 585۔ محدثین کرام رحمہ اللہ بھوک اور پیاس اور تکلیف کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ ان کے نزدیک وقت انتہائی قیمتی تھا اور ایک لمحہ بھی ضائع نہیں جانے دیتے تھے۔ امام عبد الرحمن بن ابی حاتم محمد بن ادریس بن مندل الرازی المتوفیٰ 327 ہجری اپنا اور اپنے رفقاء کا واقعہ بیان کرتے ہیں: كنا بمصر 7 أشهر لم نأكل فيها مرقة نهارنا ندور على الشيوخ وبالليل ننسخ ونقابل فأتينا يوما أنا ورفيق لي شيخا فقالوا هو عليل فرأيت سمكة أعجبتنا فاشتريناها فلما صرنا إلى البيت حضر وقت مجلس بعض الشيوخ فمضينا فلم يزل السمكة 3 أيام وكاد أن يمضي فأكلناه نيا لم نتفرغ نشويه ثم قال لا يستطاع العلم براحة الجسم۔ تذکرۃ الحفاظ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 830۔ امام محمد بن ادریس المنذر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم 3 ساتھی مصر میں گئے علم حاصل کرنے کے لیے۔ ہمارے پاس کوئی سالن وغیرہ نہیں تھا اور ہم شیوخ پر دن کو بھی پھرتے اور رات کو تقابل کرتے، اپنے مشق وغیرہ کرتے احادیث، اور ہمیں اتنی فرصت نہ ہوتی کھانے کی، اور ہم نے ایک مچھلی خرید لی، لیکن ہم نے جب اس کو لا کے گھر میں رکھا پھر شیوخ پر جانے کا وقت ہو گیا، ہم اپنے پڑھنے میں مشغول ہے تک کہ 3 دن ہم اسے نہیں کھا سکے، اور پھر اس میں بدبو پڑ گئی، پھر ہم نے اسے 3 دن کے بعد کھایا۔ اور پھر جو جملہ کہا اس کو امام مسلم رحمہ اللہ بھی اپنی صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 427 کتاب المساجد و باب اوقات الصلوات الخمس۔ قال یحییٰ بن ابی کثیر لا یستطاع العلم براحة الجسم۔ امام یحییٰ بن ابی کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ علم جسم کی راحت کے ساتھ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ تو بندہ کہے کہ میں اپنا نرم اور نازک بستر بھی نہ چھوڑوں اور علم آ جائے، اللہ کے دین کا حدیث کا علم آ جائے، اور میں اپنے گھر میں بیٹھا رہوں یا میں نیٹ پر بیٹھ کے سیکھتا رہوں اور میں بعد میں جو ہے محدث بن جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کہ جتنے بڑے بڑے علماء محدثین ائمہ گزرے ہیں سب نے علم کے لیے بڑے بڑے سفر کیے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بڑے سفر کیے، امام مسلم رحمہ اللہ نے، اس کی علیحدہ بحث ہے، انشاءاللہ اس پر مفصل بحث کی جائے گی، پورے سفر کیے ہیں۔ اس لیے
علم کے لیے سفر اور جد و جہد لازمی کرنی چاہیے، یہ قول ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ قال یحیی بن ابی کثیر لا یستطاع العلم براحۃ الجسم،